نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ چند ہفتوں کے لیے ہم تفسیر کی سیریز کو موقوف کر کے چند ایسے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کریں گے جن کا خاص طور پر ہماری صبح شام کی عملی زندگی سے تعلق ہے۔ در حقیقت چند ہفتوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس میں نیکیوں کی اور اعمال صالحہ کی بہار آتی ہے۔ ہر ایمان والا روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھاتا ہے، حسب توفیق نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے اور دعائیں مانگنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر ایمان والوں کے اوپر برستی ہیں۔ تو ایک ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا، نیکیوں کے سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرنا۔ اس کا جو سیزن ہے وہ یہ ماہ مبارک ہے، اور ایک ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ دو الگ الگ کام ہیں۔ عام طور پر نیکیوں میں اضافے کی تو فکر کی جاتی ہے اور حسب توفیق نیک کام کیے جاتے ہیں، عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، اور قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور نیکی کا جو پلڑا ہے ترازو میں وہ بھاری ہو جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم ہوں گی اور ترازو میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا تو وہ ناکام ہوگا، جہنم کا اور سخت ترین عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی تو فکر کر لیتے ہیں، لیکن
ان نیکیوں کی حفاظت کرنا کہ جو نیکی ہم نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کی ہے آخرت میں کام آنے کے لیے، وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر سیو بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی جو ہے پانی کی ٹنکی میں اوپر سے پانی ڈال رہا ہے، مگر نیچے اس ٹنکی میں سوراخ ہے۔ اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنی دھار سے پانی میری ٹنکی میں آ رہا ہے، لہذا تھوڑی بہت دیر میں ٹنکی بھر جائے گی، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی پانی کی تو یہ پانی میرے کام آئے گا۔ لیکن حقیقت میں نیچے سوراخ ہے، جس کی وجہ سے جتنا پانی اوپر سے آ رہا ہے وہ سارا پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ٹنکی میری بھری ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے ٹنکی میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ذمہ داری ہے کہ جس طرح پانی ڈالنے کا اہتمام کیا جائے، اس سے کہیں زیادہ پانی جس سوراخ سے بہہ رہا ہے اس کو بند کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہم لوگ جب ربانی سیزن آتے ہیں اور اللہ پاک اعمال کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں، ایک ایک عمل صالح میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہم اس سے تو فائدہ اٹھانے کی فکر کر لیتے ہیں، لیکن پانی کہاں مر رہا ہے اور ہماری ساری نیکیاں ہمارے کن اعمال کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، اس کے سد باب کی ہم فکر نہیں کرتے۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کوتاہیوں کو سمجھیں، ہم ان پرابلمز کو حل کریں جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب پھکڑ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ درہم ہو، وہ ظاہر ہے کہ غریب سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے پاس، میں اپنے الفاظ میں مضمون کو سمجھا رہا ہوں جو کہ حدیث میں آیا ہے، کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیوں کا ایک انبار اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ خوب اس نے زندگی میں خیرات کیے، صدقات کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، پیر جمعرات کے بھی رکھے، اور خوب وہ حج بھی کیے، اور اس نے عمرے بھی کیے، اور طواف بھی کیے، اور ریاض الجنہ اور روزے پاک پہ حاضری بھی دی، اور تسبیحات کا بھی خوب اہتمام کیا۔ ہر نوع کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور ایک انبار لگا ہوا ہے نیکیوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو کیا، ہر دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اتنی نیکیوں کا جو مالک ہے اس کا تو بیڑا پار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق والے آئیں گے۔ ایک شخص آئے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا فلاں حق مارا، اس نے فلاں موقع پر مجھے گالی دی۔ اللہ کہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لے کر جس کا حق تھا، جس کی حق تلفی کی تھی دنیا کی زندگی میں، وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر حقوق والے آئیں گے، مثال کے طور پہ کوئی آئے گا کہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے میرے خلاف سازش کی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، جو بھی حق تلفی کی شکلیں ہیں اس دنیا کے اندر،
وہ لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے رہیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے ان کو دے دو، یہاں تک کہ اتنی نیکیاں جو لے کر آیا تھا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ان کی نیکیاں تو ساری ختم ہو گئیں، لیکن حقوق والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں لائن لگا کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالو۔ اب نیکیاں تو دینے کے لیے ہے نہیں، تو اب حقوق والوں کے گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں نیکیوں کا انبار لگا ہوا تھا وہاں پر گناہوں کا انبار لگ جائے گا اور اس شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے نیکیاں حاصل کرنے کی تو کوشش کی، فکر کی، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ نیکیوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ حقوق العباد کی فکر کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ کے اندر خوب آگے نکل گئے، خوب ہم نے عبادتیں کر کے نیکیاں حاصل کر لی، لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے، ہم اپنی مجلسوں میں لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں سوسائٹی کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکر وغیرہ کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے، تو یہ سارے وہ حقوق العباد ہیں جو قیامت کے دن ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور ساری ہماری نیکیاں لے ڈوبیں گے۔ لہذا رمضان آنے سے پہلے ہم اس پہلو سے فکر مند ہوں اور اپنی وہ تمام عادتیں ختم کریں جہاں ہم حقوق العباد کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ میرے اخلاق اور میرے معاملات، میرا ایٹیٹیوڈ، میری معاشرت کیسی ہے، ورنہ ہم ایک رمضان نہیں ہزاروں رمضان ہمیں مل جائیں اور ہم ان میں نیکیوں کے انبار لگا دیں، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو، معاشرت کو اور اپنے معاملات کو صحیح نہیں کیا تو یہ ساری نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ لہذا چند ایسی اہم کوتاہیاں جن کو ہم کوتاہی سمجھتے بھی نہیں، اگر کسی گناہ کے کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا تو اس میں بڑی خیر ہے، ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری توبہ قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان گناہ کر کے گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو جب گناہ ہی وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کے ازالے کی اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر بھی نہیں کر رہا ہے۔ لہذا آج میں چند باتیں غیبت سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غیبت جو ہے گناہ بے لذت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیں ان کی برائی کرنے میں، ان کی برائی سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کی برائی کر کے، ان کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں۔ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارا مخالف ہے، جس سے تم نفرت کرتے ہو، جس کو تم پسند نہیں کرتے، غیبت کر کے اپنی مجلس کے اندر تم اپنی قیمتی نیکیاں جو تم نے کمائی ہیں، بڑی قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ
کہ یہ آخرت میں میرے کام آئیں گی، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی، بلکہ تم نے جو غیبتیں کی ہیں، یہ غیبت کی وجہ سے یہ ساری تمہاری نیکیاں دوسروں کے پاس چلی جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اولاً تو میں غیبت نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہے کہ غیبت کرنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بالفرض، بفرض محال، اگر میں غیبت کروں گا تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا، جن سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ رسول کے بعد، تاکہ میری خون پسینے کی جو کمائی ہوئی نیکیاں ہیں وہ میرے ماں باپ کو ملیں۔ میں اپنی خون پسینے کی نیکیاں اپنے دشمنوں کے حوالے کیوں کروں، ان کی مخالفت کر کے، ان کی غیبت کر کے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کسی نے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ واقعہ منقول ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت فلاں شخص شہر میں آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو شیخ نے ہاتھ اٹھایا اور خوب اس کو دعائیں دی، اے اللہ تو اس کو جزائے خیر عطا فرما، اس کا دین بھی بنا دے، اس کی دنیا بھی بنا دے، اس کی آخرت بھی بنا دے، خوب دعائیں دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو بدنام کر رہا ہے شہر میں، اور آپ اس کو اتنی بڑی بڑی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ میرا حقیقی محسن وہی ہے، وہ جو میری برائی کر رہا ہے، میری غیبت کر رہا ہے، وہ در حقیقت میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ میرے محسن میرے اوپر اتنا بڑا احسان نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ میں تو سیاہ کار ہوں، مجھے اپنے کسی عمل پر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میری نجات ہوگی قیامت کے دن۔ یہ جو لوگ میری برائیاں کرتے ہیں اور برائی کر کے اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہیں، شاید ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے نجات عطا فرما دیں۔ تو معلوم ہوا ان سے بڑا تو کوئی محسن ہی نہیں ہے۔ اور ایک عالم کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اگر ان کو پتہ چلتا کہ کوئی ان کی برائی کر رہا تھا، ان کو بدنام کر رہا تھا، تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے گھر جاتے تھے اور اس کو وہ ہدیہ دیتے تھے کہ آپ نے میرے اوپر جو احسان کیا، میری برائی کر کے آپ نے جو اپنی نیکیاں مجھے دی، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا احسان تو میں نہیں کر سکتا، ایک حقیر سا یہ ہدیہ ہے، مٹھائی کا ڈبہ ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ان نازک اور حساس مضامین کو سمجھنا ہے، اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم مشق کریں اور اپنی زندگی سے ان عادتوں کو نکال دیں، تاکہ جو بھی ہم رمضان میں نیکیاں کریں یا رمضان کے علاوہ میں نیکیاں کریں وہ ہمارے کام آئیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر باقی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر سے ٹنکی میں پانی بھر رہے ہیں اور نیچے سوراخ ہے، سارا پانی جو ہے بہہ رہا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو تکلیف ہو، اس کا نام غیبت ہے۔
اب اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے اور ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کرو کسی کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ اس سے بڑی جہالت ہے۔ غیبت کرنا یہ تو ایک دلالت ہے، گمراہی ہے، گناہ کا کام ہے، اور چوری اس پہ سے سینہ زوری، یہ کہنا کہ یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی منہ پہ کہہ سکتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ لہذا سامنے کہنے کی وجہ سے، اگر آپ سامنے بھی وہ بات کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے لیے غیبت جائز نہیں ہوگی، وہ حرام تھی، حرام ہے اور حرام رہے گی۔ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات میں اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ آپ منہ پھٹ آدمی ہیں، آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے، اور اس کے اندر تکبر بھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کہ جو برائی اس بھائی کی ہم نے کی ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اور کسی کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کر رہے ہیں، اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا تب بھی حرام ہے، تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات سچی ہے تبھی غیبت ہے، اور اگر وہ بات حقیقت کے خلاف ہے، جھوٹی ہے، تو پھر تو یہ بہتان ہے، اور بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ بہتان میں دو گناہ ہیں، غیبت تو ہے ہی، ساتھ میں جھوٹ کا بھی گناہ ہے۔ اب غیبت بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، لہذا یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش اور اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے، اب اگر کہا جائے کہ اپنے اس مردار بھائی کا گوشت تم نوچ نوچ کے کھاؤ، تو کیا کوئی کھائے گا؟ کسی قیمت پر نہیں کھائے گا۔ فرمایا کہ غیبت بھی یہی ہے، اسی طرح ہے، جس طرح مردار بھائی کا گوشت کھانا انسان کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتا، اسی طرح یہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت کسی بھائی کی کرنا گویا کہ مردہ ہونے کی حالت میں اس کے گوشت کو کھانے کے مترادف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اس کو کتاب الادب کے اندر باب الغیبہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، اور وہ آپ کو ملأ اعلیٰ کی زیارت کرا رہے تھے، عالم بالا کی زیارت کرا رہے تھے۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن جو تھے، ناخن وہ تانبے کے تھے، پیتل کے ناخن تھے، اور وہ ان نوکیلے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے ان ناخنوں سے جو پیتل کے تھے ان سے اپنے چہرے کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے، بس اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔
یعنی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے متکلم فی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ یہ بات تو علماء نے بھی کہی کہ شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ غیبت کرنا ہے، کیونکہ شراب اگر پی لو گے، شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پی لو گے، توبہ کر لو گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اور وہ آپ کو معاف نہ کر دے تب تک اس گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس پر ہم انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کرنا سود سے بھی بدترین سود ہے۔ فرمایا یعنی سود کی بھی بدترین جو صورت ہے اس کے برابر غیبت کا گناہ ہے، اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ سود ہے، اور اس کی جو بدترین شکل ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ غیبت جو ہے سود کی بدترین شکل ہے۔ اب ہم نہ جانے صبح سے لے کے شام تک کتنی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، کوئی مجلس ہماری غیبت کے بغیر ختم ہی نہیں ہوتی۔ کسی کی ترقی دیکھ لی، کسی کے پاس مالی فراوانی دیکھ لی، کسی کا اعلیٰ قسم کا گھر بن گیا، اب دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اب اس کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں سے کیا ہوا، کسی کے گھر میں کچھ اختلافات ہو گئے، اب انہیں مزے لے لے کر ہم ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہر ایسی بات کسی کے متعلق کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو تکلیف ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہو، وہ بات حقیقت ہے تبھی غیبت ہے۔ اگر وہ بات حقیقت نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے، پھر تو وہ ڈبل گناہ ہے۔ اللہ تعالی بعض مرتبہ محسوس شکل ظاہر کر کے کسی مضمون کو، کوئی گناہ ہے، اس کی قباحت کو، شناعت کو سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے دور نبوی کا کہ دو عورتیں تھیں اور ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا۔ یہ غیبت جو ہے عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ یہ جہاں بھی دو چار عورتیں بیٹھیں گی، پانچویں کی برائی کریں گی۔ غیبت کے بغیر مجلس ہی ان کی ختم نہیں ہوتی۔ لہذا خواتین بھی اس بات کو خوب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ غیبت کرنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، اور باتیں کرتے 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 وہ کسی کی غیبت کرنے لگی۔ اچھی خاصی دونوں ٹھیک ٹھاک، بالکل کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب انہوں نے غیبت کی تو ان کی حالت بگڑنے لگی، اور پیاس کی وجہ سے ایسا لگنے لگا جیسے اب جان نکلی اور تب جان نکلی، اور چند ہی لمحہ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی دونوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خواتین کو بلوایا اور ایک ان کے سامنے تشلا رکھا کہ تم جو بھی ہے الٹی کر دو۔ اب جو انہوں نے الٹی کی، قے کی، وومیٹنگ کی، تو اس میں خون ہے اور گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو غیبت کی ہے، جن عورتوں کی غیبت کی ہے، گویا کہ تم نے مردہ ہونے کی حالت میں ان کا گوشت کھایا ہے، تو یہی وہ گوشت کے ٹکڑے ہیں جو تمہارے اندر سے نکلنے ہیں، اور اسی نے تمہارے پیٹ کے اندر یہ تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری حالت جو ہے وہ ہوئی، خراب ہوئی۔ وہ فرمایا کہ حلال جو چیزیں تھیں وہ تو تم نے چھوڑ دی، روزے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن جو چیز ہمیشہ حرام ہے، چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، اس کو تم نے نہیں چھوڑا، اور وہ غیبت ہے۔ اسی طرح ایک ربعی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ، ان کا واقعہ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مجلس میں گئے، وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، یہ بھی بیٹھ گئے، گفتگو میں شریک ہو گئے۔ وہاں پھر کسی کی غیبت ہونے لگی، کسی کی برائی ہونے لگی، تو جب غیبت ہوئی تو یہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے، کیونکہ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تھوڑی بہت دیر کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب وہ بات ختم ہو گئی ہوگی، یہ آ کے پھر اس مجلس میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ غیبت کسی کی شروع ہو گئی، کسی کی برائی کرنے لگے مجلس میں لوگ، تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑی بہت دیر میں ختم ہو جائے گی، لہذا بیٹھے رہو، کیا بار بار اٹھ کے جانا۔ یہ اس غیبت کے سننے میں شریک بھی ہو گئے، اور چند باتیں انہوں نے بھی ایسی اپنے منہ سے کہہ دی جو شرعاً غیبت کے دائرے میں آتی ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ رات میں کہتے ہیں جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا کالے رنگ کا شخص ہے، اور جو بڑے برتن کے اندر گوشت کے ٹکڑے لے کر آیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسے کھاؤ۔ اور میں اس کی ہیبت سے بھی ڈر رہا ہوں، اور یہ خون میں لت پت گوشت دیکھ کے اس سے بھی مجھے نفرت آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور اس نے خواب ہی میں وہ گوشت اٹھا کے میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تو آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کی بو جو ہے وہ مجھے 1 مہینے تک محسوس ہوتی رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندوں کو سمجھانے کے لیے محسوس شکل میں بھی اظہار فرما دیتے ہیں۔ تو یہ غیبت جو ہے انشاءاللہ اس کی مزید جو تفصیلات ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں غیبت کی اجازت ہے، اور پھر ایک اہم مستقل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی زندگی میں جو ہم غیبتیں کر چکے ہیں، اب ان کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان موضوعات پر تفصیل سے ہم اگلی مجلسوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہر ساتھی ہمارا یہ تہیہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی نفس کا علاج کریں گے، اور اپنے نفس پر آرے چلائیں گے، اور ہر قیمت میں غیبت کرنے اور غیبت سننے سے اپنے کو بچائیں گے، تاکہ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہونے سے ہم لوگ بچ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کا نام ہے پل صراط۔ اس پل کو پار کر کے، کراس کر کے جنتی جنت میں جائیں گے۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ احادیث میں اس کے متعلق جو ڈیٹیل ہے وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے،
فی الحال تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو پل صراط ہے، سارے ایمان والے اس سے جو ہے اس کو پار کریں گے اور پھر آگے جنت ہے، جنت میں جائیں گے۔ اس میں بھی تفصیلات آتی ہیں، جتنا زیادہ نیک اور ایمان والا ہوگا وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرے گا، لیکن جو کافر و فاسق ہوں گے وہ پل صراط سے گر گر کے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پل صراط کو ہر ایک کو پار کرنا ہے، تو ہر ایک جو ہے پل صراط پہ چڑھے گا، جو جہنمی ہے وہ تو گر کے جہنم میں گر چلے جائیں گے، اور جو جنتی ہے وہ اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے، ایمان اور اعمال صالحہ کے درجات کے اعتبار سے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن پل صراط پر غیبت والوں کو روک دیا جائے گا کہ یہ جو جنت کا راستہ ہے، جو بذات خود ایک آزمائش ہے، تمہیں ابھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی میں غیبتیں کی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں غیبتیں بھری ہوئی ہیں، لہذا پہلے ان کا کفارہ ادا کرو۔ غیبت کے جو کا کفارہ ہے، اور جن جن لوگوں کی غیبت کی ہے ان سے معافی تلافی کراؤ، اور غیبت کا جو وبال ہے اور اس کا جو کفارہ ہے اس کو ختم کرو، اس کے بعد تمہیں اس کے اوپر آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ہم سب یہ نیت کریں اور ارادہ کریں، آج ہی سے ہم لوگ نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی خواتین کی ہم تربیت کریں گے، ان کو غیبت کے نقصانات بتائیں گے، تاکہ ہم جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ غیبت سے متعلق یہ چند باتیں میں نے آج عرض کی ہیں آپ حضرات کے سامنے، انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بارک جزاک اللہ خیر۔ اللہ بارک اللہ فیک۔ تو دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب دعا بھی کرا دیں۔ جی انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تیری توفیق سے جو بھی دین کی بات ہم نے سنی ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ غیبت جو ہے اے اللہ بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ ہم سب اس کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اے اللہ غیبت کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، اے اللہ غیبت سے بچنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑی مشکلوں سے نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں ان کو جمع کرتے ہیں، اور شیطان انتہائی آسانی کے ساتھ ہم سے غیبت کرا کے ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اے اللہ شیطان کا لقمہ بننے سے ہمیں بچا لے، اے اللہ شیطان کا لقمہ بننے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین پر
اور دین کی محنت پر ہم سب کو ثابت قدم فرما۔ اور اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ کیا کرنا ہے؟ کسی کا